نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكثر ما يدخل الناس الجنه فقال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن اكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج رواه الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی؟ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، ایک تو اللہ سے ڈرنا اور دوسرا اچھے اخلاق۔ وسئل عن اکثر ما يدخل الناس النار، اور پھر سوال کیا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گی؟ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفم والفرج، یہ منہ اور شرمگاہ۔ بڑی واضح حدیث ہے، مفہوم بالکل واضح ہے کہ سب سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے تقویٰ کی وجہ سے، اور دوسری چیز اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ تقویٰ اصل میں یہ ہے کہ انسان ہر ناجائز بات سے بچے، ہر اس بات سے بچے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہوں۔ اور حسن الخلق آپ جانتے ہیں اس کی اصل تشریح یہ ہے کہ انسان کے ایسے اخلاق ہوں کہ جس سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو، دوسرے کو تکلیف نہ ہو، اس انداز سے زندگی گزارے، معاشرت ساری اس میں آ جاتی ہے۔ تو تقویٰ اصل یہ ہے بچنا ان کاموں سے جس سے دوسروں کو اذیت ہو۔ تقویٰ ان چیزوں کا نام نہیں ہے کہ ہم نماز، روزے، عبادات، تلاوت یہ چیزیں کرتے رہیں۔ اور پھر پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ جہنم میں داخل کرنے والی کون سی چیزیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو چیزوں کا نام لیا، الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ۔ منہ سے مراد زبان، یہ زبان سب سے زیادہ انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے، اس لیے کہ اس کو چلاتے وقت اس کو ذرا بھی خیال نہیں ہوتا عام طور پر کہ جی یہ زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں میں اپنی چرب لسانی سے جو بھی کر رہا ہوں معاملہ نمٹا رہا ہوں، میری زبان ہے، اس سے میں کسی کے حق میں کسی کے نزدیک اچھا بھی ہو سکتا ہوں اور میں اپنے فوائد حاصل کر سکتا ہوں۔ اس سے جھوٹ چل رہا ہے، اس سے چغلی چل رہی، اس سے غیبت چل رہی، دوسرے کی آبرو ریزی چل رہی، کردار کشی چل رہی۔ تو یہ زبان ہے کہ اس کو استعمال کرنے میں احتیاط نہیں ہے، جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ اس زمانے میں اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ اور دوسری چیز شرمگاہ ہے کہ اس سے انسان مجبور ہو کر بہت سارے گناہ کرتا ہے جس کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ بے حیائی کے جتنے کام ہیں اب دیکھ لیں، آنکھ ہے تو اسی سے مجبور ہو کے غلط طرف اٹھتی ہے، کان ہے اسی سے مجبور ہو کے غلط طرف متوجہ ہوتے ہیں، دماغ ہے اسی سے مجبور ہو کے، دل ہے اسی سے مجبور ہو کے۔ تو یہ بہت سارے گناہ وہ ہیں جن کا تعلق شرمگاہ سے ہے، اور بہت سارے وہ گناہ ہیں جس کا تعلق زبان سے ہے، جس کو اسی لیے دوسری روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو تو جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو، ایک جو تمہاری دو رانوں کے درمیان اور ایک جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان۔ اس میں آپ نے پردے میں بات کی کہ ان دو چیزوں کی گارنٹی مجھے دے دو، جنت کی گارنٹی مجھ سے لے لو، اس لیے کہ سب سے زیادہ کوتاہیاں ان دو بنیادوں پہ ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت سمجھا دے۔ ہم نے نجات کے راستے کچھ اور ہی سمجھ رکھے، جن سے بچنے کی ضرورت ہے اس کو لگام ڈالنے کا کبھی نہیں سوچا۔ چل رہی ہے وہ کیا معاشرے میں فساد مچا رکھا ہے، زبان نے ادھر لگائی بجھائی۔ اور مزے کی بات یہ کہ لوگ بھی ایک بات سنی بس اس کی تحقیق نہیں، جدھر ہے بس چل پڑے۔
تو بھائی یہ معاشرے میں فساد ختم کرنے کا ذریعہ ہے، تو یہ کہ زبان پہ کنٹرول ہو، دوسرا یہ کہ زبان پہ سچ ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔